بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. مدد طلب کرنا دو طرح سے ہے. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم ہمیشہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد کے طلبگار رہیں گے، جبکہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. تو یہاں عہد یہ لیا جا رہا ہے کہ محض اللہ سے مدد مانگنی ہے، جبکہ دیگر آیات اور احادیث میں لوگوں سے مدد طلب کرنے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے. تو اصل میں یہ بات بڑی ہی واضح اور صاف اور شفاف ہے کہ جس مدد کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے وہ کون سی مدد ہے. یہ عام بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یہ وہ مدد ہے کہ جو مدد مشرکین مکہ جس مدد کے طلبگار تھے اپنے بتوں سے، اللہ کے علاوہ دوسرے مذاہب سے، دوسرے لوگوں سے، دوسری شخصیات سے. اور وہ مدد ایسی تھی جو اسباب کے تحت نہیں تھی بلکہ اسباب سے بالا تر تھی. جس مدد کے کرنے اور جس مدد کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو پہنچانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، وہ مدد ہے جو ہمارے اختیارات میں اللہ نے دے رکھی ہے. میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، مجھے یہ مصحف پکڑائیے، مجھے پانی دیجئے. اب میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ ظاہر ہے میری بات کو سن نہیں رہا ہے اور وہ کرنے پر قادر ہے، تو اس سے یہ مدد مانگنا ٹھیک ہے، عمومی بات ہے. لیکن اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ بے شک وہ زندہ ہو کہ مجھے اولاد چاہیے، آپ مجھے بیٹا دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے، یا وہ فوت ہو چکا ہو اور میں اس کی قبر پر جا کر یہ کہوں کہ آپ مجھے بیٹا یا بیٹی دے دیجئے، یہ وہ مدد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے، جس کو صرف اپنے ساتھ رکھا ہے. جو کسی اور کے ساتھ کرے گا یہ مدد، اس کے مانگنے کا معاملہ جو کسی اور کے ساتھ کرے گا شرک ہو جائے گا. اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ مدد جو جائز مدد ہے وہ مانگی جا سکتی ہے جو زندہ ہو، قادر ہو اور موجود ہو. یہ قاعدہ ہے، زندہ ہو، جو چیز جس کی ہم مدد طلب کر رہے ہیں اس پر وہ قادر ہو اور موجود ہو. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سن رہے ہیں. اب میں آپ میں سے کسی سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے اور وہ فلاں چیز یہاں پر موجود ہو، تو یہ مدد مانگنا جائز ہے. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موجود تو ہیں لیکن ایک چیز کے دینے پر قادر ہی نہیں ہے، اس کے سلسلے میں مدد مانگنا یا تو حماقت ہوگی یا پھر وہ شرک کے زمرے میں آ گیا. حماقت کیسے ہوگی؟ ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے ہاتھ موجود نہیں ہے، اپاہج ہے، وہ میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے پانی دیجئے، آپ مجھے فلاں چیز اٹھا کر دیجئے، تو یہ میری حماقت ہے. یا پھر میں کسی سے یہ کہوں کہ آپ مجھے آسمانوں سے ستارے توڑ کر لا دیجئے، بے شک وہ زندہ ہی ہے لیکن اس پر قادر نہیں ہے، یہ بھی حماقت ہے. اچھا، ایک شخص ہے وہ موجود نہیں ہے، اب اس سے مدد کے طلبگار ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو یہ بھی اس کی
ایک کمزوری ہے، موجود نہ ہونے کی بنیاد پر وہ کچھ چیزوں میں آپ کی مدد کر سکے گا، کچھ چیزوں میں نہیں کر سکے گا۔ مدد کیسے کر سکے گا؟ آپ اس سے فون پر بات کرتے ہیں۔ اب فون پر بات کرنا گویا کہ ایک قسم کی موجودگی ہے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ نے اس سے کسی چیز کا تقاضا کیا ہو اور وہ چیز آپ کو، وہ یہاں کسی کو کہہ کر آپ کی وہ چیز اس کو ارینج کروا دیں۔ آپ نے اس سے پیسوں کا تقاضا کیا ہو، وہ آپ کو پیسے سے ٹرانسفر کر دیں۔ تو جو شخص زندہ ہے، قدرت رکھتا ہے، موجود ہے، غائب نہیں ہے، اس سے اس طرح کی کوئی مدد لینا، یہ مدد تو اسلام میں مطلوب ہے، ایک دوسرے کی کرنی چاہیے۔ لیکن اسباب سے بالا تر ہو کر جس کی لوگ طاقت نہیں رکھتے اس کے سلسلے میں مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مدد کی، اور اس قسم کی مدد جن سے مانگی جا رہی ہوتی ہے ان کی انتہائی شدت کے ساتھ نفی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، تم جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو مدد کے لیے، فائدے حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، دیکھو یاد رکھو کہ وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، وہ کھجور کی گٹلی پر جو ایک ہلکی سی باریک سی وہ جو جھلی ہوتی ہے، غلاف ہوتا ہے، میمبرین جو ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اپنے نفع نقصان کے لیے، ان لوگوں کو تو اتنا بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کھجور کی جھلی اور اس غلاف کے بھی مالک ہوں۔ اتنا بھی اختیار ان کے پاس نہیں۔ جن کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے، تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو، تم ان کو جنگوں میں فتح کے لیے پکارتے ہو، تم خوشیوں کے لیے پکارتے ہو، تم رزق میں فراخی کے لیے پکارتے ہو، تم بیٹے اور بیٹیوں کے حصول کے لیے پکارتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو نہیں چلے گا، یہ تو شرک ہے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھانی چاہیے۔ اب یہ باتیں نادانی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں کس قدر عام ہو گئی، کس قدر عام ہو گئی۔ تو جو شخص دنیا سے جا چکا ہے، جو شخص اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے، نہ وہ آپ کی بات سننے پر قادر ہے اور نہ ہی وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، تو یہ وہ ہے جو اللہ کا حق ہے۔ جب ہم یہ اللہ کا حق اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو دیتے تو شرک ہو جاتا ہے، اس کو شرک کہا گیا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں المدد کے نعرے کس کس شخصیت کے ساتھ لگتے ہیں۔ یہ صرف ہماری اپنی یہاں کی اختراع ہے، کتاب و سنت میں، قرون اولیٰ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، کسی ایک صحابی سے، کسی تابعی سے، تبع تابعی سے کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے کہ جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہوں۔ خود آپس میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسائل، بڑی مشکلات پیدا ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد۔ سب سے پہلی، سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی آزمائش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوئی، وہ کون سی تھی؟ کہ صحابہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ مدینہ ایسا تھا کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ گویا بس مدینہ بالکل ویران سا ہو چکا ہے۔ تمام صحابہ اس قدر پریشان تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اندازہ کر رہے ہیں کہ کس قدر حالات شدید تھے۔ اس مشکل میں کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے تھے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ لیتے ہیں، مدد لے لیتے ہیں۔ ابھی تو آپ کا جسد خاکی، جسد مبارک پڑا ہوا تھا، ابھی تو دفن نہیں کیا گیا تھا، تو وہ آپ سے مدد لے لیتے، آپ سے کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول ہمارا فیصلہ ہی کروا دیجیے، معاملہ اس قدر اس حد تک پہنچ چکا ہے۔
تو ایسا انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ بڑی ہی واضح بات تھی، اتنی واضح تھی ان کے لیے بات جتنی واضح سورج کی روشنی میں، سورج کی حرارت اور گرمی کے تحت، گرمی میں کھڑا موجود شخص وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سورج طلوع ہوا ہے، دن کا وقت ہے۔ جتنا اس شخص کے لیے یہ دن ہونا واضح ہے، اتنا ہی صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے واضح تھا کہ یہ مدد ان سے نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کئی مسائل ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں ایک سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا جس کو آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار اصرار کیا، دیگر صحابہ میں سے کچھ نے کیا، پھر آپ تیار ہوئے، ورنہ آپ کہتے تھے میں یہ کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کون سا کام تھا وہ؟ قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کرنے والا کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم پورا لکھا جا چکا تھا، لیکن اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ کچھ صحابہ کے پاس کچھ صورتیں تھیں، کچھ صحابہ کے پاس کچھ صورتیں تھیں، مختلف جگہ پر کوئی کھجور کی وہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، تنوں پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی بکری وغیرہ اس کی کھال کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو اس کو اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد وہ خشک کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مان ہی نہیں رہے تھے، اب یہ بہت بڑا ایشو تھا۔ اسی طرح پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو آپس میں کچھ کلیشز ہوئے ہیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں لوگوں کی، کچھ سازشی لوگوں کی وجہ سے آپس کی جو لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں، ان میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان سے مدد طلب کر لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا واضح عقیدہ تھا جس کو ہمارے مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند کے خاص طور پر، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے عقیدت کے غلط خول میں اپنے آپ کو بند کر کے وہ باتیں کی جو کہ نصارہ نے کر دیں، بالکل شرکیہ باتیں، تو یہاں پر آ کر یہ عقیدہ اس قدر عام ہوا کہ سبحان اللہ، کتنی قبریں ہیں جو درگاہیں بن گئیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے جب وہ فوت ہو گئے اپنے ہاتھوں سے ان کے لباس کو اتارا گیا، ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، پھر ان کو مٹی میں اتارا گیا، پھر ان کے اوپر مٹی ڈالی گئی، ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ اب ان کے پاس بڑی زیادہ قوتیں آ گئی ہیں، یہ ہماری بات سنتے بھی ہیں، یہ اختیار بھی رکھتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ رزق بھی دیتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ شرع اسلام اور دین کے تو خلاف ہے ہی، عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو شخص اتنی سی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اب اس کا لباس اتار رہے ہیں، جو فوت ہو جائے گا ہم نہیں لباس اتارنا ہے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ آپ جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ بڑا ہی مددگار ہے، وہ اپنا لباس اتارنے پر قادر نہیں ہے۔ ہم کہ کیا جو شخص قادر ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، ہم کسی کو اجازت دیں گے وہ ہمارا لباس ہاتھ بھی لگائے، ہمیں براہ نہ کرے؟ نہیں ہوگا، کسی کو نہیں دیں گے ہم۔ اور پھر اس کو ہم مٹی میں دفن کر رہے ہیں، لحد میں اتار کر اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس عقیدے کا بہت رد کیا، مشرکین مکہ کے ساتھ یہ عقیدہ خاص تھا۔ تو یہ مدد کا ہے۔ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر سب سے پہلے والی جو آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک عہد ہے، مسائل ہیں، احکام ہیں کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے اور عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ حالانکہ عبادت میں مدد مانگنا شامل ہے، لیکن خاص طور پر اس کو الگ سے ذکر اس لیے کیا کہ شرک کی بہت ساری راہیں اس ایک عقیدے سے کھلتی ہیں، مدد مانگنے والے سے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر اس کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک چھوٹے بچے کو جس کی عمر 11 سال یا 11 سال سے کچھ کم تھی، 11-12 سال تھی یا اس سے کچھ کم، اسے یہ کہا، بہت ساری باتیں بتائی، ایک بات یہ بھی تھی، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ سے مدد مانگنے کی اس قدر تربیت کی گئی، بچوں کو، نابالغ بچوں سے وہ تربیت شروع کی گئی، اور وہ عبداللہ بن عباس سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائی۔ تو اس میں یہ عہد کروانے کے بعد جب ہم نے یہ عہد کر لیا کہ یا رب آپ کی ہی عبادت کرنی ہے اور آپ سے مدد مانگنی ہے، اب بات یہ ہے کہ عبادت کیسے کی جائے، اس کا بھی طریقہ آنا چاہیے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ اب آپ اللہ سے دوبارہ مدد طلب کرو اس سلسلے میں،
اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ عبادت کا طریقہ ہے کہ اللہ ہم عبادت آپ کی کیسے کریں. ہم نے عہد تو کر لیا کہ صرف آپ کی عبادت کریں گے، آپ سے مدد مانگیں گے، لیکن یا رب یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو سکھانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے، اور اس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی. تو کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے، صراط مستقیم دکھا دیجئے. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو عبادت کے صحیح طریقے کو بیان کرنے والا ہے، اور وہ انبیاء نے بیان کیا اور کوئی بیان اس کو نہیں کر سکتا. اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ صراط مستقیم ہے. اگر صراط مستقیم سے بڑی اور کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سب سے اس عظیم اور افضل سورہ میں اس چیز کو مانگنے کی ہمیں ہدایت کرتے ہیں. اس سورہ میں یہ جو دعا مانگی گئی، کیا چیز مانگی گئی؟ صرف ایک چیز، وہ کیا؟ صراط مستقیم. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس کو نعمت تسلیم کرنا چاہیے. کتنے میں سے لوگ ایسے ہیں کہ صراط مستقیم کو نعمت تسلیم ہی نہیں کرتے. کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ واقعی یہ بھی نعمت ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مانگنے کی ہمیں ہدایت دی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر یا رب آپ نے انعام کیا. جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی. فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر ہم نے انعام کیا ہے. انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام پر. انبیاء کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. انبیاء سے جو راہ ملے گی، اور اب سب سے آخر میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راہ ملے گی وہ اصل راہ ہے. یہ ہے انعام یافتہ لوگ. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس میں انعام یافتہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ذکر کیے ہیں. یہ دیکھیے صفحہ نمبر 90 ہے آپ سب کے مصحف پر. صفحہ نمبر 90 پر سب سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 69 69. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا جو راستہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 لوگ ہیں، ان چاروں کے پیچھے چلنا، یہاں سے صراط مستقیم ہمیں مل جائے گا. دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، 90 پر پہلی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سے شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 69 سورۃ النساء. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انبیاء، من النبیین والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہی کتنا بہترین یہ ساتھ ہیں. تو اس میں 4 لوگوں کو انعام یافتہ کہا گیا. اصل میں یہ جو 4 لوگ انعام یافتہ ہیں، اس میں در حقیقت ان پر انعام، صدیقین، شہداء اور صالحین پر جو انعام ہوا ہے وہ انعام انبیاء کی وجہ سے ہوا ہے. یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کیوں بنے ہیں؟ انبیاء کی وجہ سے، انبیاء کی پیروی کی وجہ سے. اس لیے آیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے بھلا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ہے صراط مستقیم کا منبع، اللہ اور اس کے رسول. اللہ اور اس کے رسول سے جو بندہ صراط مستقیم سیکھے گا تو پھر وہ صدیقین میں سے کبھی ہوگا، کبھی شہداء میں سے ہوگا، کبھی صالحین میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوراً بتا دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، یہاں تک اگر بات ہوتی کہ ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ ہے صراط مستقیم، تو اتنی بات بھی کافی تھی. لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا، رحم کیا کہ ہمیں اس سے آگے کی بھی بات بتا دی. یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. گمراہی کا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ کیا گیا، غضب کیا گیا، اور ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو گئے. غصہ کیا گیا، مغضوب علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ مغضوب علیہم. اور اس وصف میں سب سے بڑھ کر دنیا میں جو لوگ ہیں وہ یہود ہیں.
اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ ان میں یہ جو بد خصلت ہے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، حق جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا یہ رسول سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے تحقیق کروائی، انہوں نے معلوم کروایا، ان کے تورا میں جو نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی تھی، لیکن یہ حق جاننے کے باوجود انہوں نے صرف اس بنیاد پر، اس حسد پر کہ یہ بنی اسماعیل میں رسول کیوں بھیجا گیا، بنی اسحاق میں کیوں نہیں بھیجا گیا، ہم نہیں مانیں گے۔ تو جس شخص میں یہ وصف پایا جائے گا آج بھی مسلمانوں میں سے ہو، جس نے حق کو جان لیا اور پھر اس کی مخالفت کی، وہ مغضوب علیہم میں سے۔ اور الضالین سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے عقیدت میں اتنا غلو کیا، آگے بڑھے کہ اپنے آپ کو گمراہ کر لیا، وہ لوگ جو علم سے بھٹک گئے، وہ لوگ جو علم سے، دو ہی چیزیں ہیں، علم اور عمل، جن لوگوں کو علم کے معاملے میں غلطی لگی، جنہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، جہالت میں چلے گئے، وہ لوگ ہیں الضالین، اور ان سے یہ والا وصف سب سے زیادہ پایا جاتا ہے نصارہ میں۔ اب کیسے؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ علم کو چھوڑا اور کیا کیا؟ عقیدہ یہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام عقیدت میں، محبت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، گمراہ ہو۔ آج بھی جو لوگ عقیدت کی بنیاد پر علم کو چھوڑیں گے، عقیدت میں عشق کے نام پر غلو کریں گے، تو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں، شرک کی راہیں یہاں سے کھلتی ہیں۔ تو مغضوب علیہم زیادہ بدترین لوگ ہیں الضالین کی نسبت، اگرچہ دونوں میں کبھی کبھی شرک بھی پایا جاتا ہے، کبھی بدعات، کبھی کیا چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ ایک سے ایک بڑھ کر گمراہی کے لوگ ہیں، نسبتاً مغضوب علیہم زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں بھی خاص طور پر، کیونکہ ایک دعا ہے اس لیے اس کے آخر میں آمین کہا کرتے تھے، اور مقتدی بھی آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو قرآن کو سیکھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور قرآن کو ہمارا دنیا، قبر اور آخرت کا ساتھی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔